کریمہ سعدی کا یہ چوتھا سبق ہے در مدح کرم، کرم کی تعریف میں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ ایک ہمیں سبق بھی سکھلا رہے ہیں، ایک تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ کرم جس کے معنی بخشش کے ہیں، جس کے معنی عنایت کے ہیں، جس کے معنی مہربانی کے ہیں اور جس کے معنی عطا کے آتے ہیں، اس کی تعریف میں یہ بیان ہے۔ گویا ہمارے اندر یہ صفت آنی چاہیے، اس لیے در مدح کرم، کرم کی تعریف میں۔ در معنی میں، مدح معنی تعریف اور کرم معنی بخشش عطا۔ دلا ہر کے بنہاد خوان کرم، بشد نامدار جہان کرم۔ دلا یہ دل سے ہے، اور دل کے معنی آپ کو معلوم ہے، اور اس کے اندر جو الف ہے وہ ندا کا ہے۔ دلا اے دل، یعنی انسان کے جسم میں دل کی جو حیثیت ہے وہ بادشاہ کی ہے، اور اسی سے سارا نظام چلتا ہے، اس لیے دل کو مخاطب کیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اے دل، ہر کے معنی یہ اسم موصول ہے، جس نے کہ بنہاد، اس میں با زائد ہے، نہاد ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اے دل جس نے کہ رکھا خوان کرم، خوان مضاف ہے، کرم مضاف الیہ ہے۔ خوان کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں اور کرم کے معنی بخشش کے آتے ہیں، یعنی خوان جس طرح سے پھیلایا جاتا ہے اور دوسروں کے کھانے کے لیے مہمانوں کے واسطے، اور اس پہ تو بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے یہ خوان کے معنی یہاں پر خوان کو استعمال کیا گیا ہے کہ اے دل جس نے کہ رکھا بخشش کا دسترخوان، یعنی جس نے بخشش کا دسترخوان پھیلایا، یعنی بخشش کا کام شروع کیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بشد نامدار جہان کرم۔ یہ شد ماضی مطلق کا شدن سے واحد غائب کا صیغہ ہے، با اس کے اندر زائد ہے۔ نامدار یہ اسم فاعل سمائی ہے داشتن سے، اور جہاں یہ مضاف ہے، اور جہاں مضاف الیہ مضاف ہے اور کرم مضاف الیہ ہے، اس لیے ترجمہ سب سے پہلے سب سے آخر میں جو مضاف الیہ اس سے ہوگا، یعنی کرم سے ہوگا۔ ہو گیا کرم کی دنیا میں مشہور، کرم کا ترجمہ ہوا، پھر جہان کا ہوا، پھر نامدار کا ہوا، یعنی جس نے بخشش کا دسترخوان پھیلایا، بخشش کے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کی، تو کیا ہوا؟ کرم کی دنیا میں، بخشش کی دنیا میں وہ مشہور ہو گیا۔ ہزاروں لوگوں میں کسی بھی بستی میں چند آدمی اگر وہ بخشش کرنے والے اور سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ دو چار آدمی بستی میں، ہر ایک شہر میں الگ ہی پہچانے جاتے ہیں، دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ بتلا رہے ہیں، کرم کیا کرے گا؟ بخشش تمہیں دنیا میں مشہور کرے گا۔ نامدار اوپر ہی بتلایا، یہ اسم فاعل سمائی ہے، مضاف ہے، اور جہاں کے معنی دنیا کے ہیں، اور تا اس کے اندر ضمیر کی ہے۔ کند مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ کرم دنیا میں مشہور کرے تجھ کو، یا تجھ کو کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، کنت کا بعد میں، مگر محاورے کے اعتبار سے کنت کا ترجمہ پہلے اور تا جو ضمیر ہے اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کرم دنیا میں تمہیں مشہور کر دے گا، اور کرم کامگار امانت کند، اور یہ بخشش عطا یہ کیا کرے گا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ امانت میں تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت تمہیں دی ہے، وہ جو ہمارے پاس میں مال دولت ہے اللہ کا دیا ہوا، دراصل یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر امانت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں کہاں پر کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے، دوسروں پر کتنا کرنا ہے، گھر والوں پر کتنا کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں کتنا کرنا ہے، لوگوں کی کتنی رعایتیں رکھنی ہیں، یہ تمام تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ گویا کہ یہ مال ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، اس لیے کرم کیا کرے گا؟ امانت میں کامیاب کرے گا۔
یہ مال دولت ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم اس کو جب سخاوت کریں گے، بخشش کا معاملہ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری امانت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور ہم نے اس کا گویا کہ صحیح استعمال کیا۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست۔ اور ایک فائدہ یہ بتلا رہے ہیں شادی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جو دنیا میں یہاں پر ہیں، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ بھئی ہمارا کام یہاں پر کھانا پینا سونا آرام کرنا رہنا بیاہ شادی، ہم نے گویا کہ یہ سمجھ لیا۔ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارا مقصد ہے کیا؟ اللہ نے اس مخلوق کو، یعنی انسانوں کو تمام مخلوقات پر جو سردار بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے بتلا رہے ہیں کہ ورائے کرم، اور کرم کے علاوہ در جہاں دنیا میں کارنیز کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سخاوت ہی کا کام، بخشش کا کام ہمارے لیے لازم ہے، اور یہ انسان کا یہ ما بہل امتیاز، اس کا ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کرم کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ وزیں گرم تر ہیچ بازار نیز، اور واو کے معنی اور کے ہیں، زا کے معنی سے کے ہیں، ای کے معنی اس کے ہیں، اور اس سے گرم تر زیادہ گرم، یعنی گرم کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز رواں ہوتی ہے، چلتی ہے۔ ارے بھائی پوچھتے ہیں بھائی آج کل فلاں چیز کا، ارے بھائی اس کا بھاؤ تو آج کل بہت گرم ہے، یعنی بہت تیز بھاؤ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بخشش کا جو معاملہ ہے، عطا کا جو معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ گرم کوئی بازار نہیں ہے، یعنی دنیا میں اس سے زیادہ چلنے والی کوئی چیز انسان کو مشہور کرتی ہے، کامیابی دیتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے ابھی کرم کا بیان ابھی آگے چل رہا ہے، مگر جیسا کہ تاکہ شروع میں تھوڑا تھوڑا سبق آسانی کے ساتھ میں یاد ہوتا رہے، صرف 3 لائنوں ہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اس لیے دوبارہ ذرا ترجمہ دیکھ لیں۔ دلا در مدح کرم، بخشش کی تعریف میں، دلا ہر کے بنہاد خوانے کرم، بشد نامدار جہان کرم، اے دل جس نے کہ رکھا بخشش کا دسترخوان، ہو گیا کرم کی دنیا میں مشہور۔ کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند، کرم دنیا میں تجھ کو مشہور کرے، کرم امانت میں تجھ کو کامیاب کرے۔ کامگار کے معنی کامیابی کے ہیں۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، اور کرم کے علاوہ، بخشش کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اور اس سے زیادہ گرم کوئی بازار نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ چلنے والی چیز دنیا میں اور آخرت میں یہ کرم، یہ بخشش، یہ عطا اور جود یہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کوئی ضرورت مند اور کسی بھی اعتبار سے کوئی ہمارے پاس آئے، اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے، تو ہمیں بخشش کا معاملہ کرنا چاہیے، عطا کا معاملہ کرنا چاہیے، دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔